رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی بے حیائی اور گناہ کا کام نہیں کیا تو اس دن کی طرح گناہوں سے پاک صاف لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنت دا۔ حج کا معنی کیا ہے؟ لغت میں حج کا معنی ہے کہ کسی بھی قابل احترام چیز کا ارادہ کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں حج کا معنی ہے خاص مقامات کی خاص اوقات میں خاص طریقے کے مطابق زیارت کرنا۔ اب کچھ شرائط ایسے ہیں کہ جب یہ کسی شخص میں پائے جائے تو حج کرنا فرض ہوتا ہے۔ شرائط پائے جانے کی صورت میں حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ کرنا فرض ہوتا ہے، خواہ یہ شرائط مرد میں پائے جائے یا عورت میں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، لہذا کافر پر حج فرض نہیں ہوتا۔ نمبر 2، بالغ ہونا، لہذا نابالغ پر حج فرض نہیں ہوتا۔ نمبر 3، عقل مند ہونا، لہذا مجنون پر حج فرض نہیں ہوتا۔ نمبر 4، آزاد ہونا، لہذا غلام پر حج فرض نہیں ہوتا۔ نمبر 5، حج کی استطاعت رکھنا، لہذا ہر وہ شخص جس میں حج کرنے کی استطاعت نہیں ہے اس پر حج کرنا فرض نہیں ہے۔ استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے پاس اپنی ضروریات اصلیہ سے زائد 2 قسم کا خرچہ ہو۔ نمبر 1، اپنے وطن سے مکہ مکرمہ تک آنے جانے کا کرایہ، مکہ میں رہائش اور کھانے پینے کے اخراجات برداشت کر سکے۔ نمبر 2، اپنے سفر کے اخراجات کے علاوہ اہل و عیال کا خرچہ بھی دے سکے تاکہ وہ اس کے واپس آنے تک ان پیسوں سے اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ اگر یہ سارے شرائط کسی شخص میں پائے جاتے ہیں تو اس پر حج فرض تو ہو جاتا ہے، لیکن ادا کرنا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب یہ شرائط ان میں پائے جائے۔ نمبر 1، تندرست ہونا، لہذا جو شخص بیمار ہو یا نابینا ہو یا فالج زدہ ہو یا لنگڑا ہو تو اس پر حج فرض نہیں ہوتا اگرچہ حج کے فرض ہونے کی باقی شرائط پائی جاتی ہو۔ نمبر 2، قید کا نہ ہونا یا حاکم کی طرف سے حج پر جانے سے کوئی رکاوٹ نہ ہونا۔ ہمارے ہاں اس کی صورت یہ ہے کہ ویزا مل جائے یا ریگولر اسکیم کے تحت جانے والوں کی درخواست منظور ہو جائے یا ان کا قراندازی میں نام نکل آئے۔ نمبر 3، راستے کا پرامن ہونا، لہذا اگر راستہ پرامن نہ ہو، اپنی جان یا مال کا خوف ہو تو حج کرنا فرض نہیں ہے۔ عورت کے لیے مزید 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، عورت کے لیے اپنے شوہر یا کسی محرم رشتہ دار کے ساتھ ہونا۔ اگر محرم یا شوہر نہ ہو تو حج پر جانا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر شوہر یا محرم اپنے خرچ پر جانے کے لیے تیار نہ ہو تو اس صورت میں ان کا حج خرچ بھی عورت کے ذمہ ہے۔ محرم کون ہے؟ محرم سے مراد ہر وہ رشتہ دار ہے جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، جیسے بیٹا، باپ، دادا، ماموں، چچا، بانجا، بھتیجا وغیرہ۔ اب حج کے کچھ فرائض ہیں۔ حج کے 2 رکن ہیں، جن میں سے کوئی رکن چھوٹ جائے تو حج ادا نہیں ہوتا۔ نمبر 1، وقوف عرفہ۔ نمبر 2، طواف زیارت۔ وقوف عرفہ کا مطلب یہ ہے کہ میدان عرفات میں جو مکہ سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 9 ذوالحجہ کے دن زوال کے بعد سے لے کر 10 ذوالحجہ کی صبح صادق تک ٹھہرنا۔ وقوف عرفہ کے ادا کرنے میں مختلف درجات موجود ہیں، مثلا فرض مقدار، واجب مقدار، مستحب مقدار۔ 9 ذوالحجہ کو زوال آفتاب کے بعد 10 ذوالحجہ کی صبح صادق تک کسی بھی وقت ٹھہرنا، وہ ٹھہرنا 1 سیکنڈ اور 1 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، فرض ہے۔ اس وقت میں یہ وقوف خواہ پیدل ہو یا سوار ہو کر اپنی مرضی سے ہو یا زبردستی اکراہ کی صورت میں ہو، جاگتے ہوئے ہو یا سوتے ہوئے ہو، ہوش میں ہو یا بے ہوشی کی حالت میں ہو، زمین پر ہو یا ہوائی جہاز پر سوار ہو کر گزرا ہو، ہر حالت میں وقوف کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس وقت لمحہ بھر کے لیے کسی بھی طرح سے میدان عرفات میں نہیں آیا تو اس کا وقوف نہیں ہوگا۔ 9 ذوالحجہ کو زوال سے غروب آفتاب وقوف کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص غروب سے پہلے عرفات کی حدود سے نکل جائے تو واجب چھوڑنے کی وجہ سے دم واجب ہوگا۔ میدان عرفات میں کھڑے ہو کر وقوف کرنا اور دعا وغیرہ میں مشغول رہنا مستحب ہے۔
جبل رحمت کے قریب وقوف کرنا مستحب ہے، مگر اس پر چڑھنا کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے۔ دوسرا فرض یعنی طواف زیارت۔ حج کا دوسرا فرض طواف زیارت ہے، جسے طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک ہے۔ اس دوران کسی بھی وقت میں طواف کرنا جائز ہے۔ حج کا طریقہ: جو شخص حج کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ وہ حج کے مہینوں میں مکہ کی طرف جائے، پھر جب وہ میقات تک یا اس کے برابر تک پہنچ جائے تو غسل کرے یا وضو کرے اور اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار کر چادر اور اوڑھنی یعنی احرام پہن لے اور 2 رکعت نماز پڑھے اور حج کی نیت کرے اور تلبیہ پڑھے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ: میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں اور تمام بادشاہتیں آپ کے لیے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ پھر جب اس نے تلبیہ پڑھ لیا تو محرم بن گیا، پھر وہ ممنوعات حج میں سے ہر ممنوع سے بچے اور نمازوں کے بعد جب بھی بلند جگہ چڑھے یا جب بھی نچلی جگہ اترے یا سواروں سے ملاقات کرے یا نیند سے بیدار ہو تو تلبیہ کثرت سے پڑھے۔ پھر جب مکہ پہنچے تو مسجد حرام سے شروع کرے، پھر جب بیت الحرم کو دیکھے تو تکبیر اللہ اکبر کہے اور تحلیل لا الہ الا اللہ کہے، پھر حجر اسود سے شروع کرے، اس کی طرف تکبیر و تحلیل کہتے ہوئے رخ کرے اور استلام کرے اور بوسہ لے اگر اس کی طاقت ہو، ورنہ اشارے کے ساتھ ہی استلام کرے، پھر حجر اسود کے دائیں طرف سے ہی شروع ہو اور بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرے اور باقی چکروں میں آرام اور وقار کے ساتھ چلے اور طواف کو حتیم کے پیچھے سے کرے۔ جب بھی حجر اسود کے پاس سے گزرے تو اس کو استلام کرے اور استلام کے ساتھ ہی طواف ختم کر دے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس طواف کا نام طواف قدوم رکھا جاتا ہے اور یہ سنت ہے۔ پھر صفا کی طرف جائے، پھر اس پر چڑھ جائے اور قبلہ کی طرف رخ کرے اور تکبیر اور تحلیل کہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، پھر مروہ کی طرف رخ کرے اور مروہ پر چلا جائے اور وہاں وہی اعمال کرے جو صفا پر کیے تھے، بس 1 چکر پورا ہو گیا، پھر صفا کی طرف لوٹے اور اس سے مروہ کی طرف ایسے ہی 7 چکر پورے کرے۔ 2 سبز نشانوں کے درمیان 7 چکروں میں سے ہر چکر میں چلنے سے رمل سے زیادہ تیزی کرے۔ پھر جب ذی الحجہ کا 8واں دن ہو تو فجر مکہ میں پڑھے اور مینا کی طرف نکلے اور اس میں ٹھہرے اور یہ رات اس میں گزارے، اور 9ویں دن جو کہ عرفہ کا دن ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد مینا سے عرفات کی طرف منتقل ہو جائے اور تکبیر و تحلیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور دعا مانگتے ہوئے اس میں ٹھہرے، اور زوال کے بعد امام لوگوں کو ظہر کے وقت میں 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز پڑھائے اور عرفات میں سورج غروب ہونے تک ٹھہرا رہے، پھر اسی راستے مکے کی طرف لوٹے اور مزدلفہ میں اترے اور 10ویں دن یعنی قربانی کے دن کی رات اس میں گزارے اور امام لوگوں کو عشاء کے وقت میں 1 اذان اور 1 اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھائے۔ پھر جب 10ویں دن کی فجر طلوع ہو جو کہ قربانی کا دن ہے، امام لوگوں کو فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھائے، پھر لوگ امام کے ساتھ ہی ٹھہرے رہے اور دعا مانگے، پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کی طرف لوٹے، پھر جب حمرہ عقبہ کی طرف پہنچے تو 7 کنکریوں کے ساتھ اس کی رمی کرے اور تلبیہ پہلی کنکری مارنے کے ساتھ ہی ختم کر دے، پھر ذبح کر دے، جب چاہے پھر اپنے سر کو منڈوائے یا قصر کرے، پھر قربانی کے 3 دن کے درمیان مکہ کی طرف جائے تاکہ طواف زیارت کرے، پھر مینا کی طرف لوٹے اور اس میں قیام کرے، پھر جب 11ویں دن کا سورج ڈل جائے تو 3 جمروں کی رمی کرے، پہلے جمرہ اولا سے شروع کرے جو کہ مسجد خیف سے ملا ہوا ہے، پھر 7 کنکریاں اس کو مارے، ہر کنکری مارتے وقت تکبیر کہے، پھر اس کے پاس ٹھہرے اور دعا مانگے، پھر درمیانی جمرے کی رمی کرے اور اس کے پاس ٹھہرے، پھر آخری جمرے یعنی جمرہ عقبہ کی رمی کرے اور اس کے پاس نہ ٹھہرے، پھر جب 12ویں دن کا سورج ڈل جائے تو گزشتہ دنوں کی طرح 3 جمروں کی رمی کرے اور رمی
گرمی کے دنوں میں مینا میں رات گزارے، پھر مکہ کی طرف چلے اور وادی محصب میں کچھ دیر ٹھہرے، پھر مکہ میں داخل ہو کر بیت اللہ کے گرد بغیر رمل و سعی کے ساتھ چکر لگائے۔ اس طواف کا نام طواف وداع ہے اور طواف صدر بھی نام رکھا جاتا ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعت پڑھے، پھر زمزم کے کنویں کے پاس آئے، پھر اس کا پانی کھڑے ہو کر پیے، پھر ملتزم کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے اور جو چاہے دعا مانگے، اور پھر جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے مناسب ہے کہ بیت اللہ کی جدائی پر روتے ہوئے اور حسرت کے ساتھ لوٹے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔